اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، 59واں دور ہے ان سالانہ مجالس عزا کا جو آپ کی بستی میں منعقد ہوئی ہیں، اور اس کی یہ آج آخری اور الوداعی مجلس ہے۔ یقینی طور پر بہت طویل عرصہ ہے اور بڑی طولانی مدت ہے، 59 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ یہ سعادت ہے، یہ توفیق ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہے کہ اتنے طویل عرصے تک ان سالانہ مجالس عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ مقام شکر ہے آپ سبھی کے لیے، بانیان مجلس، ان کے خانوادے اور آپ سب کے لیے، کہ پروردگار متعال نے یہ توفیق، یہ سعادت ہمارے حصے میں قرار دی ہے کہ اتنے طویل عرصے تک ان مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ توفیق اللہ کی طرف سے عنایت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ذکر اہل بیت، فکر اہل بیت اور آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ، ان سے اظہار محبت، اظہار عقیدت، وہ سعادت ہے جو انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جنہیں اللہ منتخب کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ آل محمد کی محبت صرف پاکیزہ دلوں میں آتی ہے، اس کے لیے طہارت شرط ہے۔ حسب کی طہارت بھی ضروری ہے، نسب کی طہارت بھی ضروری ہے، نفس میں پاکیزگی بھی ضروری ہے، وگرنہ ایسی سعادتیں آسانی سے انسان کے حصے میں نہیں آتی ہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو اس وقت کی گفتگو کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ نے اس قرآن کی آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ جو عظیم کائنات جس میں زمین ہے، آسمان ہے، افلاک ہے، وسعتیں ہیں، جس میں لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، ملین، ٹریلین سیارے ہیں، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، اس سارے نظام کائنات کی تخلیق جو اللہ نے کی ہے، قرآن اس میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ اور قرآن
اس غور و فکر کا ساتھ ہی ساتھ فائدہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. جو انسان نظام کائنات میں غور کرے گا، عالم خلقت میں غور کرے گا، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرے گا، اس کے لیے قرآن نے جو فائدہ بیان کیا ہے وہ بہت بڑا ہے. قرآن نے کہا اس میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں. یعنی جو انسان جتنا اسرار کائنات میں غور کرے گا اتنا ہی اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے واقف ہوگا، آگاہ ہوگا. اور یقینی طور پر جو انسان اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے جتنا زیادہ واقف ہوگا، اللہ کی ذات کے بارے میں اس کی معرفت زیادہ ہوگی. اور جس کی معرفت اللہ کی ذات کے بارے میں زیادہ ہوگی، اللہ کی ذات پر اس کا یقین زیادہ ہوگا. توجہ فرما رہے؟ اللہ کی ذات کے بارے میں اس کا یقین زیادہ ہوگا. اور جس کا یقین اللہ کی ذات پر زیادہ ہوگا اس انسان کا ایمان پختہ اور قوی ہوگا. اور جس کا ایمان پختہ اور قوی ہوگا وہی بندہ پروردگار بننے کے لائق ہوگا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو غور فرمایا آپ نے قرآن کی آیت میں جو عالم تخلیق اور عالم خلقت میں غور و فکر کی دعوت دی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جتنا اسرار کائنات سے واقف ہوگا اتنا ہی پاکیزہ بندہ پروردگار ہوگا. عبادت کے راستے میں، ایمان کے راستے میں قوی اور ثابت قدم ہوگا. مجھے جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے متعدد آیات میں، مختلف مقامات پر، بہت ساری آیتوں میں ہمیں اسرار کائنات میں غور کرنے کی دعوت دی ہے. اب اگر آپ غور کریں اسرار کائنات میں تو یہ زمین بھی گول ہے، دیگر سیارے بھی گول ہیں جو زمین سے بڑے ہیں اور ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ بڑے بھی ہیں. یہ سب کے سب بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی عمد کے فضائے بسیط میں لٹکے ہوئے ہیں. انہیں نیچے سے کوئی سہارا نہیں دیا گیا ہے. یہ بے قرار خلا میں اور فضا میں اپنی اپنی جگہ لٹکے ہوئے ہیں. اربوں کھربوں سال سے یہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. زمین ایک جگہ نہیں ہے، زمین گردش کر رہی ہے. سارے ستارے اور سیارے گردش کر رہے ہیں بغیر کسی ستون، عمد اور پلر کے. یہ فضائے بسیط میں لٹکے ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اربوں سال سے، کھربوں سال سے یہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں. میں جلدی سے اس تمہید سے گزر جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنی بات تک آ جاؤں، مگر یہ پہلو آپ کے ذہن میں آنا ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ اتنے لاکھوں سال سے یہ سب اپنے معین فاصلے پر، معین جگہ پر کیوں گردش کر رہے ہیں؟ آخر کون سی چیز ہے جو انہیں ایک دوسرے سے ٹکرانے نہیں دیتی؟ کون سی چیز ہے جو انہیں ایک دوسرے سے دور نہیں جانے دیتی؟ وہی فاصلہ، وہی دوری جو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے رکھی ہے، وہی دوری قائم ہے، وہی فاصلہ قائم ہے. جان لیجئے اگر زمین اور سورج کا یہ دوری جو اللہ نے معین کی ہے، اگر اس دوری میں اگر قرب پیدا ہو جائے، یعنی زمین اس معینہ حد سے سورج کے قریب چلی جائے، تو تب بھی زمین پہ ہمارا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. اور اگر یہ زمین سورج سے دور نکل جائے تو تب بھی زمین پر اتنی ٹھنڈک ہوگی کہ ہمارا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. اربوں سال سے ہر سیارہ اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. یہ نہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، نہ ایک دوسرے پہ گرتے ہیں، نہ ایک دوسرے سے بھڑ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ صاحب جو غور کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں دو طاقتیں خلق کی ہیں. دو طاقتیں خلق کی ہیں. صاحبان فہم کا مجمع ہے، میری تمہید ضائع نہیں جائے گی. میں ذرا سا آپ کی خدمت میں وضاحت سے پیش کر رہا ہوں.
اللہ نے دو طاقتیں رکھی ہیں جس کی وجہ سے ہر ستارہ اور سیارہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. وہ طاقتیں کون سی ہیں؟ ایک ہے قوت جاذبہ، کشش ثقل، یعنی ہر سیارہ دوسرے سیارے کو پوری طاقت کے ساتھ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اب صاحب اگر کھینچ رہا ہے تو انہیں کھینچ کے مل جانا چاہیے کہ نہیں، کھینچ رہا ہے مگر جتنی طاقت سے کشش جاذبہ کام کر رہی ہے اتنی ہی طاقت سے ایک اور طاقت کام کر رہی ہے، وہ ہے قدرت دافعہ، ایک دوسرے سے دور رکھنے کی طاقت. توجہ فرمائیے، ایک طاقت ہے اپنی طرف کھینچنے کی طاقت، دوسری طاقت ہے اپنے آپ سے دور رکھنے کی طاقت. اب یہ دونوں طاقتیں برابر کام کر رہی ہیں، اس لیے دور رکھنے کی طاقت اور کھینچنے کی طاقت کی وجہ سے ان ستاروں اور سیاروں میں بیلنس قائم ہے. یہ ہر ستارہ سیارہ اپنی جگہ پر ہے، یعنی زمین کھینچ بھی رہی ہے اور دور بھی رکھ رہی ہے. دونوں طاقتیں ہیں ہر سیارے میں، ہر ستارے میں، اپنی طرف کھینچنے کی طاقت بھی اور دور رکھنے کی طاقت بھی. تب یہ نظام کائنات باقی ہے. اب آئیے توجہ فرمائیے، صاحبان علم نے بتایا کہ جو طاقتیں کائنات میں کار فرما ہیں، جو طاقت جاذبہ اور دافعہ کی پوری کائنات میں کار فرما ہے، یہ کائنات کی ہر چیز کے اندر پائی جاتی ہے. یہ دونوں طاقتیں ہر چیز میں پائی جاتی ہیں، ہر شے میں پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ہم انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. ہم انسانوں کے اندر بھی یہ دونوں طاقتیں پائی جاتی ہیں. ہمارے کردار کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے سے دور رکھتا ہے. بس جیسا جس کا کردار ہوتا ہے ویسے لوگ کھنچ کے آ جاتے ہیں. جن سے کردار میچ نہیں کھاتا انہیں دور رکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک مقولہ ہے، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. کبوتر کے ساتھ کبوتر اڑتا ہے، باز کے ساتھ باز اڑتا ہے، اس لیے کہ جن کی جنس ایک دوسرے سے ملتی ہے وہی اس کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. آ گئی بات سمجھ میں؟ یعنی انسان کا جیسا کردار ہوگا ویسے لوگ اس کی طرف کھنچ کے آتے ہیں، اور جو اس کے کردار سے میچ نہیں کھاتے، اس کے کردار کی قدرت دافعہ انہیں اپنے پاس آنے نہیں دیتی. آپ نے دیکھا ہوگا مولانا، پیش نماز، عالم دین، پاکیزہ مومن کی بیٹھک پر مومنین ہی بیٹھتے ہیں، علم دوست لوگ ہی بیٹھتے ہیں. کسی بدماش کو مولانا کی بیٹھک پہ بیٹھے نہیں دیکھا ہوگا، مومن کی بیٹھک پہ بیٹھے نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ مومن کا کردار مومن کو بلا لیتا ہے، برے کو دور رکھتا ہے. وہ چاہے بھی تو نہیں آ سکتا. اور کسی بدماش کی بیٹھک پر اسی جیسے لوگ ملیں گے، مولانا یا مومن نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کا کردار اپنے جیسوں کو بلا لیتا ہے، جو اس جیسے نہیں ہے انہیں دور رکھتا ہے. ہر انسان کے کردار میں یہ طاقت ہے، ہر آدمی کے کردار میں یہ طاقت ہے. جیسے لوگ ہوں گے انہیں خود سے ملا لے گا، اس کے مخالف ہوں گے انہیں دور رکھے گا. اس پوری کائنات میں سب سے بڑا کردار ہے علی ابن ابی طالب کا. علی سے بڑا کوئی صاحب کردار نہیں ہے. یہ علی کے کردار کی خاصیت ہے کہ جن کے اندر طہارت ہے، پاکیزگی ہے، انہیں علی اپنے پاس بلا لیتے ہیں. جن کا کردار علی سے نہ ملے وہ چاہیں بھی تو علی کے پاس نہیں آ سکتے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب آئی سمجھ میں علی سے مومن ہی محبت کیوں کرتا ہے، منافق علی کا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ علی کے کردار کی قوت دافعہ اور جاذبہ بروں کو اپنے پاس آنے نہیں دیتی. اچھا علی سے دور نہیں رہ سکتا. یہ وہ سسٹم ہے جو چنبک میں پایا جاتا ہے. ہمیشہ پاکیزہ آدمی کے پاس پاکیزہ لوگ نظر آئیں گے، برے کے پاس برے نظر آئیں گے. برا اچھے کے پاس جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتا. کائنات کا سب سے بڑا کردار
علی ابن ابی طالب کا ہے. کائنات میں یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 1400 سال گزر گئے, ہر زمانے میں علی کے چاہنے والے کم کیوں رہے اور علی سے دشمنی رکھنے والے زیادہ کیوں رہے؟ جنہیں علی سے محبت ہے وہ کم کیوں رہے؟ جنہیں علی سے عداوت ہے وہ زیادہ کیوں رہے؟ اس میں علی کے کردار کا قصور نہیں ہے, قصور ہے لوگوں کے کردار کا. جو پاک ہیں وہ ہر دور میں علی کے دروازے پہ نظر آئے, جو نجس ہیں وہ کبھی علی تک نہیں آ سکے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اور علی سے زیادہ مضبوط کردار اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. علی کردار کے لحاظ سے کائنات کا سب سے مستحکم کردار ہے. اور اب آپ صاحبان ویلا اس فرش پر بیٹھے ہیں اور میں آپ کے سامنے امیر المومنین کا ایک جملہ پیش کرتا ہوں, غور سے سنیے گا, بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے گی. اپنے کردار پر جیسا بھروسہ علی نے جتایا ہے ایسا بھروسہ کوئی اپنے کردار پر دکھا نہیں سکتا. جتنے کانفیڈنس اور یقین اور بھروسے کے ساتھ علی نے اپنے بارے میں بات کی ہے, کائنات کا کوئی انسان اپنے کردار کے بارے میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا. کہاں ہے نہج بلاغہ میں؟ اب سنیے مولا کیا فرماتے ہیں. مولا کیا فرماتے ہیں, غور سے سنیے گا. فرماتے ہیں لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا الا ان یحبنی ما احبنی. دنیا میں سب سے زیادہ تذلیل کا کام نہ تو دھکا دینا ہے نہ تماچا مارنا ہے, سب سے زیادہ تذلیل کا کام ہے کسی کی ناک کاٹ دینا ہے. اب سنیے مولا کیا فرماتے ہیں, اللہ اکبر, میری جان قربان جائے علی پر. کہتے ہیں اگر میں مومن کی ناک کاٹ دوں, ارے صاحب کہاں بیٹھے ہیں, لہجہ بتا رہا ہے کہ ہاتھ قبضہ شمشیر پر ہے علی کا. اگر میں مومن کی ناک کاٹ دوں اپنی اس تلوار ذوالفقار سے, خطا پہ نہیں, بے خطا, بیٹھے بٹھائے, بے وجہ, اگر میں مومن کی ناک کاٹ دوں اپنی اس تلوار ذوالفقار سے مومن کی, اور یہ چاہوں کہ اس کے دل میں میری عداوت پیدا ہو جائے, ہائے ہائے میری جان قربان جائے مولا پر, اور یہ چاہوں کہ وہ مجھ سے عداوت رکھنے لگے, تو قسم خدا کی مومن مجھ سے عداوت نہیں رکھ سکتا. ہائے 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 ہائے, یا علی مولا فرماتے ہیں اگر میں یہ چاہوں کہ اس کے دل میں میری طرف سے ذرہ برابر دشمنی پیدا ہو جائے تو مومن کے دل میں میری عداوت آ نہیں سکتی. اور اگر پوری کائنات کا مال دولت ثروت منافق کے قدموں میں ڈال دوں اور یہ چاہوں کہ اس کے دل میں میری محبت آ جائے تو منافق کے دل میں میری محبت نہیں آ سکتی. اب ذرا ایک صلوات پڑھ لیجئے بر محمد والے محمد. لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا الا یحبنی ما احبنی ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق الا ان یحبنی ما احبنی. ارے صاحب علی کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے خزانے, مال دولت ثروت سب اکٹھے کر کے منافق کے پیروں میں ڈال دوں اور یہ چاہوں کہ اس کے دل میں میری محبت آ جائے تو اس کے دل میں میری محبت نہیں آ سکتی. ایک تجربہ کر کے دیکھیے زندگی میں, ناک کاٹنا تو بہت بڑی بات ہے نا. آپ محلے میں گزرتے ہوئے کسی نوجوان لڑکے کو بلا وجہ گھور کے دیکھ لیجئے, آپ کتنے بھی بڑے مولانا ہوں, کتنے بھی بڑے نمازی ہوں, وہ لڑکا پھر پلٹ کے آپ کو سلام نہیں کرے گا, شکایت کرے گا, اما یار ہم جا رہے تھے بلا وجہ گھور رہے ہیں ہماری طرف. کون ہوتے ہیں ہمیں گھورنے والے؟
ارے ہم کسی کو گھور بھی دیں تو اس کے دل میں ہماری طرف سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. علی کہہ رہے ہیں میں ناک بھی کاٹ دوں. ہائے ہائے بات کی منزل کو سمجھیے. میں اگر ناک بھی, اچھا ایک اور فرض کر لیجئے, ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ایک اور چیز سمجھیے, آپ اپنی بستی میں راستے سے جا رہے ہوں, کسی آدمی کو چلتے ہوئے آپ چپکے سے 100 روپے کا نوٹ تھما دیجئے. آپ گزرتے ہوئے بستی میں کسی کو 100 روپے کا نوٹ تھما دیجئے چپکے سے, تو صاحب سال بھر نہ صحیح, مہینہ بھر نہ صحیح, 2-4 ہفتے جب بھی آپ کے سامنے سے گزرے گا آپ کو سلام ضرور کرے گا کہ بھائی 100 روپے دیے ہیں انہوں نے, احسان کیا نا, اچھائی کی ہے. ہم اگر 100 روپے بھی دے دیں تو ہمارا احترام کرتا ہے آدمی, مگر علی کہہ رہے ہیں اگر ساری کائنات کی دولت بھی منافق کے قدموں میں ڈال دوں پھر بھی اس کے دل میں میری محبت نہیں آ سکتی. دلیل کیا ہے؟ مولا نے کہا اس لیے کہ حبیب کبریا سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما چکے ہیں یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا کافر و منافق. اے علی تجھ سے عداوت وہی رکھے گا جو منافق ہوگا اور تجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور واللہ تاریخ گواہ ہے کہ جو پاک تینت تھے, جو پاکیزہ کردار تھے, جن کے دل میں ایمان تھا, وہ کبھی علی اور اہل بیت سے دور نہیں ہوئے, اور جن کے دل میں منافقت تھی وہ کبھی اہل بیت کے ہو نہیں سکے. تاریخ گواہ ہے. سختیاں آئیں, مشکلات آئیں, مصائب آئے, مگر آل محمد کے چاہنے والوں نے علی اور اولاد علی کی محبت کو نہیں چھوڑا. دار پر چڑھائے گئے, بچے ذبح کیے گئے, گلے کاٹے گئے, خون کے گاروں سے بغداد کی دیواریں بنائی گئی. اس دور سے لے کر عصر حاضر کے سیریا اور عراق تک گلے کاٹے گئے, مگر ہم نے کبھی علی کا راستہ نہیں چھوڑا, اس لیے کہ علی کا راستہ وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا جس کے دل میں پاکیزگی ہوگی, طہارت ہوگی, ایمان ہوگا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور یہی وجہ ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی آل محمد کے چاہنے والوں نے آل محمد کا راستہ نہیں چھوڑا. تاریخ بھری پڑی ہے واقعات سے. انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب اس کے ساتھ ایسا عمل ہوتا ہے جو اس کی طبیعت کو پسند نہ ہو تو اس کے دل میں تھوڑا سا میل پیدا ہو جاتا ہے, عداوت آ جاتی ہے, اور کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا احترام. مگر علی اس بارے میں پوری کائنات میں منفرد ہے. بدکار کے دل میں علی کی محبت آ نہیں سکتی, اور پاکیزہ انسان کے دل میں علی کی طرف سے عداوت ذرہ برابر بھی پیدا نہیں ہو سکتی. وہ تاریخ بھری پڑی ہے. اب ذرا تصور کیجئے, کوفہ ہے, امیر المومنین کا دور خلافت ہے, شہر کوفہ ہے, امیر المومنین کا دور خلافت ہے. واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک ایسا آدمی ایک دن کوفے میں چوری کے جرم میں پکڑا گیا کہ جس کے بارے میں سب جانتے تھے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, میں نتیجے تک لانا ہے. کہ صاحب ایک ایسا آدمی, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے, خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ایک ایسا آدمی پکڑا گیا جس کے بارے میں سب جانتے تھے کہ علی کا چاہنے والا, چوری کی غلطی ہو گئی, اسے گرفتار کیا گیا اور اب لے کے چلے علی کے پاس, کیونکہ خلیفہ وقت علی ہیں. علی فیصلہ سنائیں گے چوری اس نے کی ہے.
تاریخ لکھتی ہے کہ کوفے کے منافقوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو منافقوں کا ایک پورا جتھا جمع ہو گیا کہ چلو دیکھتے ہیں آج علی کیا فیصلہ دیتے ہیں. علی کیا فیصلہ دیتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھنا چاہتے تھے. ان کے دل میں یہ شوق کیوں ہوا پیدا کہ چلو دیکھیں علی کیا فیصلہ دیں گے؟ اس لیے کہ اب تک یہ دیکھتے آ رہے تھے کہ جو اپنی پارٹی کے ہوتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا اور جو مخالف ہوتے تھے انہیں سزائیں دی جاتی تھی. آج علی کے پاس مقدمہ گیا ہے. مسجد میں جہاں علی کو فیصلہ سنا رہا تھا منافق جمع غفیر جمع ہو گیا، لوگ تماشا دیکھنے آ گئے. امیر المومنین کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا، گواہیاں دی گئی. اس سے علی نے اقرار مانگا، کیا تم نے واقعاً چوری کی ہے؟ کہاں مولا مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی، کیا چوری کی؟ جب ثابت ہو گیا اور اس پہ حد شرعی لاگو کرنا ثابت ہو گیا تو تاریخ کہتی ہے علی نے اس کے اوپر حد شرعی جاری کی. چوری کا جرم جب ثابت ہو جائے تو حد شرعی کیا ہے؟ ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ دینا. ہاتھ کی انگلیاں یہ شرعی حد ہے. روایت کہتی ہے کہ مولا نے اس کے اوپر حد جاری کی، اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ دیا. یہ دیکھ کے بھونچکے رہ گئے کہ صاحب علی نے تو کوئی پارٹی بازی نہیں کی ہے، جو حکم شریعت تھا لاگو کر دیا، نافذ کر دیا. اب سنیے، یہ علی کا چاہنے والا جس کی ابھی انگلیاں کٹی ہیں، یہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کو اپنے ہاتھ کے ساتھ لے کر لپیٹ کر وہاں سے نکلا. اب ہاتھ سے خون ٹپک رہا ہے، بہ رہا ہے. یہ مولا کی خدمت سے نکلا، بازار سے ہوتے ہوئے اپنے گھر جانا چاہتا تھا. کہتے ہیں بیچ بازار میں منافقوں نے اسے گھیر لیا اور کہا دیکھا ان منافقوں میں ایک سرغنہ ہے اور اس کا نام تاریخ نے لکھا ہے ابن القوا. ابن القوا. اب یہ سپیلنگ جو بنتی ہے ابن القوا بنتی ہے. اچھا آپ کو تعجب ہوگا کہ جن کا اہل بیت سے ناتا ٹوٹا ان کی صرف شکلیں نہیں بگڑی، نام تک بگڑ گئے. یہ کون ہے سرغنہ؟ ابن القوا. تو صاحب یہ ابن القوا ہے. اس تاریخ میں ابن کثیر ملیں گے آپ کو، ابن جماعت ملیں گے، ابن عصفور چڑیا کا بچہ ملے گا، ابو ہریرہ بلی کا باپ ملے گا. تو یہاں نام بھی بگڑ جاتے ہیں. اب صاحب یہ کون ہے؟ یہ ابن القوا ہے. اب بات آ گئی تو آپ کو سناتا چلوں. ہمارے مذہب کے ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ ہلی. نام آپ سب کا سنا ہوا ہے، علامہ ہلی. بہت عظیم شخصیت ہے، فن مناظرہ میں بڑی مہارت تھی، بلوغ سے پہلے مجتہد بن گئے تھے. علامہ ہلی بڑا نام ہے. کہتے ہیں علامہ ہلی کے زمانے میں جو مخالفوں سے مناظرے ہوئے ہیں، مخالفین اہل بیت سے مناظرے ہوتے تھے، تو مناظرے میں ایک فن ہوتا ہے کہ جہاں اس میں علم کی ضرورت ہے، صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد، مناظرے میں عزیزوں جہاں علم کی ضرورت ہوتی ہے وہیں نفسیاتی حملہ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مد مقابل کا حوصلہ پست ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن حاکم کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں، خلیفہ کے مناظرہ طے تھا علامہ ہلی کا مخالف مذہب کے عالم دین سے، اور وہ اس مذہب کا سب سے بڑا عالم دین تھا. نام کیا تھا؟ نام تھا ابن جماعت. ادھر سے گئے علامہ ہلی، ادھر سے جو صاحب آئے ان کا نام تھا ابن. علامہ ہلی کا حلیہ آپ سب نے سنا ہے، تاریخ میں جو بیان ہوا ہے، دبلے پتلے نحیف و لاغر، بڑے لاغر سے تھے علامہ ہلی، بڑے دبلے پتلے تھے. اور علامہ کے مقابلے میں جو آیا تھا ابن جماعت، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنا پھیلا ہوا گوشت کا پہاڑ، جہاں بیٹھا تھا اچھی خاصی جگہ گھیرے ہوئے، موٹا تازہ تکڑا سا. بھئی کھانے میں تو مہارت ہے نا، دعوت کر کے دیکھ لیجئے اندازہ ہو جائے گا. تو بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں علامہ ہلی جیسے ہی مناظرہ کرنے دربار میں پہنچے اور دربار میں داخل ہوئے تو اس ابن جماعت نے علامہ ہلی پہ نفسیاتی اٹیک کیا
اور ایک جملہ چھوڑا کہ ہلی کہاں ہے، اتنے دبلے ہیں، مطلب ہلی کہاں ہے مجھے تو دکھائی بھی نہیں دے رہے، مذاق اڑانے کے لیے روشن بھائی یوں دیکھا، ہلی کہاں ہے، ہلی کہاں ہے مجھے دکھائی بھی نہیں دے رہا، یعنی اتنے پتلے دبلے. جیسے ہی ابن جماعت نے یہ جملہ کیا، مکتب اہل بیت کا پڑھا ہوا علامہ ہلی پلٹ کے کہا یا اخی انا ابن واحد وانت ابن الجماعت، اے بھائی میں ایک کا بیٹا ہوں تو پوری جماعت کا بیٹا ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. علامہ ہلی دبلے پتلے ہیں، اس نے اٹیک کیا. کہاں ہے ہلی؟ کہا انا ابن واحد، میں ایک کا بیٹا ہوں، وانت ابن الجماعت، تو ابن جماعت ہے. فکیف ابن الواحد کا ابن الجماعت، تو ایک کا بیٹا پوری جماعت کے بیٹے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو یہاں ایسے ایسے نام پائے جائیں گے، ابو ہریرہ، ابن عصفور، ابن جماعت، ابن کثیر. یہ کون ہے؟ منافقوں کا سرغنہ کوفے میں، اس کا نام ہے ابن القوا. ہمارے یہاں تلفظ کریں گے تو ابن القوا ہی بولا جائے گا نا. تو اس نے آگے بڑھ کے اس مومن کو روک لیا جس کے اوپر ابھی حد شرعی جاری ہوئی تھی. بیچ دربار میں، بازار میں آگے آیا، کہا اما یار تم تو بڑا علی علی کرتے ہو، تم تو بڑا علی سے محبت کا اظہار کرتے ہو، تم تو بڑے مولائی ہو، تم تو بڑے علی والے ہو. کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ کہنا یہ چاہتا ہوں یار علی نے تمہارے ساتھ بھی رو رعایت نہیں کی. اللہ اکبر. علی نے تمہارے ساتھ بھی رعایت نہیں کی، تم اپنے تھے، چھوڑ دینا چاہیے تھا. بس یہی وہ مرحلہ ہے جہاں ایمان ثابت ہوتا ہے. اس کٹے ہوئے ہاتھ، خون بہ رہا ہے، درد اٹھ رہا ہے، مگر علی کی جو محبت دل میں ہے اس میں کمی نہیں آئی. تھوڑی سی تو بیعت ہوتی نا، کم از کم چپ ہو کے چلا جاتا، تانا سن کے چلا جاتا، مگر نہیں. وہی پاؤں جمائے، کہا منافق خاموش ہو جا، میں علی سے محبت کرتا ہی اس لیے ہوں کہ اللہ کی شریعت کے بارے میں علی نہ اپنے کو دیکھتا ہے نہ غیروں کو دیکھتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور اب تاریخ بتاتی ہے کہ اس چاہنے والے نے بھرے بازار میں امیر المومنین کے فضائل پڑھنا شروع کیے. جس کا ہاتھ ابھی کٹا ہے، انگلیاں الگ ہو گئی ہیں، خون بہ رہا ہے، درد بھی ہو رہا ہوگا، مگر مومن کے دل میں علی کی عداوت نہیں آ سکتی. اور اس نے بھرے بازار میں امیر المومنین کے فضائل پڑھنے شروع کیے. تاریخ میں لکھا ہے میرا مولا وہ ہے جو باب مدینۃ العلم ہے، میرا مولا وہ ہے جو فاتح خیبر ہے، میرا مولا وہ ہے جو شوہر بطول ہے، میرا مولا وہ ہے جو صاحب علم لدنی ہے. فضائل مولا کے پڑھ رہا ہے، منافقین ہکا بکا سن رہے ہیں. اب یہ خبر امیر المومنین کو کسی نے جا کے دے دی کہ مولا ابھی جو چاہنے والا انگلیاں کٹا کے گیا ہے وہ بازار میں فضیلتیں بیان کر رہا ہے، آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. میرے مولا نے جیسے ہی یہ سنا مسکرائے اور کہا کہ اسے واپس میرے پاس لاؤ. ہائے ذرا اس مرحلے کو غور سے سن لیجئے گا. وہ لوگ بھی غلط ہیں جو یہ کہیں کہ علی کی محبت دل میں ہے تو ہم کچھ بھی کرتے پھریں، اور وہ بھی غلط ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر خطا ہو جائے تو علی کی محبت کام آنے والی نہیں ہے. اس واقعے کو میں اس طرح پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے سامنے آ جائے. روایت میں لکھا ہے کہ اس چاہنے والے کو مولا کے پاس لایا گیا، مولا نے قریب بٹھایا اور محبت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا لاؤ تمہاری کٹی ہوئی انگلیاں کہاں ہیں. کٹی ہوئی انگلیاں مولا نے لی اور اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے لگائیں. دست مبارک جب یوں پھیرا تو ہاتھ بالکل پہلے جیسا ہو گیا. اب صلوات پڑھ لیجئے بر محمد و آل محمد.
ہائے جیسے ہی ہاتھ دوبارہ صحیح ہوا تو مولا نے مسکرا کے جملہ ارشاد فرمایا، چاہنے والے ہم نے تیرے ہاتھوں کو کاٹا پھر تیرے ہاتھ کو صحیح کر دیا، سنو یاد رکھو ہم نے تیری انگلیوں کو کاٹا، وہ علی کی عدالت کا تقاضا تھا، اب دوبارہ صحیح کر دیا، یہ تیرے دل میں میری محبت کا تقاضا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے عشق امیر المومنین۔ نہ کوئی یہ سمجھے کہ علی سے محبت ہے تو کچھ بھی کرتے پھرے، اگر کچھ بھی کرنے کی اجازت ہوتی تو علی ہاتھ نہ کاٹتے، مگر یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ اگر علی سے محبت کرتے ہو اور خطائیں ہو جائیں تو کوئی کام نہیں، علی اپنے گنہگار چاہنے والوں کو بھی نجات دلائیں گے، یقین کامل ہے اس بات کا کہ وہ علی کی عدالت کا تقاضا تھا، یہ تیرے دل میں میری محبت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اتنی درد کے باوجود اس کے دل میں علی کی طرف سے ذرہ برابر میل پیدا نہیں ہوا، ہاتھ کٹا ہے، درد ہو رہا ہے، خون بہ رہا ہے، اور یہی وہ تاریخ ہے شیعوں کی کہ جو پوری تاریخ کے سامنے آج تک اس کو امیر المومنین کی راہ میں اتنی اذیتیں، اتنے طوفان، اتنی مصیبتیں کسی نے عشق کی راہ میں برداشت نہیں کیے جتنے آل محمد کے چاہنے والوں نے کیے، مگر ہم نے کبھی آل محمد کا نہ راستہ چھوڑا، نہ دروازہ چھوڑا، نہ ان کی محبت سے منہ موڑا، چاہے دار و رسن ہو، چاہے گلے کٹے ہوں، چاہے بچے ذبح ہوئے ہوں، اس لیے کہ علی کی محبت انسان کو استقامت عطا کرتی ہے، علی کی محبت انسان کو شجاعت عطا کرتی ہے، علی کی محبت انسان کو ایمان عطا کرتی ہے، علی کی محبت انسان کو ایقان عطا کرتی ہے، علی کی محبت انسان کے اندر سے باتیں قدم پیدا کرتی ہے، علی کی محبت مردانگی اور شجاعت عطا کرتی ہے۔ علی کی محبت یہی تو امتیاز ہے، ایسے چاہنے والے کائنات میں کسی کو نہیں ملے جیسے علی کو ملے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ صفین کے شروع ہونے سے پہلے امیر المومنین نے اس بات کی بڑی کوشش کی کہ یہ جنگ نہ ہو، حاکم شام اور میرے درمیان صلح ہو جائے، معاملات طے پا جائیں، مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ اس کے لیے امیر المومنین نے بہت بار کوشش کی تھی، قرآن بیچ میں رکھا تھا۔ ایک دن ایسا ہی علی کا ایک پیغام لے کر حاکم شام کے پاس علی کا ایک چاہنے والا گیا، تاریخ میں نام ہے ترماہ اسدی، ترماہ اسدی، یہ امیر المومنین کا ایک چاہنے والا ہے۔ صلح کا پیغام لے کے پہنچا امیر شام کے دربار میں۔ جب دربار میں پہنچا اور امیر شام کے پاس یہ بات رکھی کہ امیر شام اب حالت دیکھیے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، بدن پہ سادہ سا لباس، دھول میں اٹا ہوا، بال گرد آلود، اس کے باوجود بھرے دربار میں کھڑا ہے، دربار ایسا جس کی چمک دمک قیصر و کسریٰ کے محل سے کم نہیں تھی۔ امیر شام بیٹھا ہے تخت پر اور دونوں طرف قطار میں اس کے درباری بیٹھے ہیں، چمکتی ہوئی کرسیوں پر، چمکیلے لباس پہن کر، اور ایسے دربار میں ایک معمولی چاہنے والا علی کا کھڑا ہے دربار میں جا کے۔ کہا کیا کہنے آئے ہو؟ کہا امیر شام، میرے مولا نے یہ کہلا کے بھیجا ہے کہ جو جنگ تیار ہے یہ جنگ نہ ہو، ہم بیٹھ کر آپس میں صلح کر لیں، اللہ کی کتاب بیچ میں رکھ کر صلح کر لیں۔ تاریخ کہتی ہے جب علی کا یہ پیغام سنا تو طاقت کے نشے میں چور امیر شام نے ایک جملہ کہا کہ ترماہ سنو، علی سے جا کے کہنا کہ ہم صلح نہیں کریں گے، فیصلہ نہیں کریں گے، علی کے اور میرے بیچ کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ ترماہ اسدی، علی کا چاہنے والا، معمولی لباس، یہ بات سنی، کہا ٹھیک ہے میں اپنے مولا سے جا کے کہہ دوں گا۔ جیسے ہی پلٹا
تو طاقت کا نشہ کبھی کبھی سر چڑھتا ہے نا آدمی کے. امیر شام نے کہا تیری ماں رکو, ایسا کرو جب علی کے پاس جانا تو میرا ایک میسج یہ اور دے دینا کہ میرے پاس علی سے لڑنے کے لیے اتنی فوج ہے, اتنا لشکر ہے کہ جیسے آسمان میں بکھرے ہوئے ستارے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہی اس نے یہ جملے کہے علی کے عشق کی رگے حمیت پھڑکی, تیری ماں پلٹے, دربار میں پھر رخ کیا امیر شام کی طرف, قدموں کو جما کے کہا امیر شام تیرا پیغام تو علی تک پہنچا دوں گا, مگر اس سے پہلے کیونکہ سفارت کا حق لے کے آیا ہوں, اگر تو کہے تو تجھے یہی جواب دے دوں. کہا تو کیا جواب دینا چاہتا ہے؟ اسے کہتے ہیں مردانگی, اسے کہتے ہیں شجاعت. کہا سن لے امیر شام, اگر تیرے پاس اتنی فوج ہے, اتنا لاؤ لشکر ہے جیسے آسمان میں بکھرے ہوئے ستارے, تو یاد رکھ علی میرا مولا ایسا سورج ہے جب نکلے گا تو تیرا کوئی ستارہ نظر نہیں آئے گا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میرا مولا وہ بدر کامل ہے, وہ مہتاب کامل ہے کہ جب نکلے گا فَبُہِتَ الَّذِي کفر کی تصویر بن گیا ملعون. ایسا منہ توڑ جواب علی کا ایک سادے سے لباس میں آیا ہوا سپاہی بیچ دربار میں کھڑے ہو کے دے رہا. اب اس نے کہا کہ نہیں ایسا ہے, چلو ان لفظوں کو مت کہنا, میں لفظوں کو پلٹ کے بات کرتا ہوں. کبھی کبھی ہم خطیب کہتے ہیں نا لفظوں کو بدل کے کہوں. اس نے کہا یہ والی بات مت کہنا علی سے, بلکہ یہ کہنا کہ میرے پاس اتنی فوج ہے, اتنا لشکر ہے جیسے میدان میں بکھرے ہوئے رائی کے دانے ہوتے ہیں انگنت. جیسے ہی اس نے کہا کہ امیر شام تیری اس بات کا جواب بھی یہی دے کے جاؤں گا, اس لیے کہ علی کی طرف سے آیا ہوا سفیر ہوں. کہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ اگر تیرے پاس اتنا لاؤ لشکر ہے جیسے میدان میں بکھرے ہوئے رائی کے دانے ہوتے ہیں, تو یاد رکھ علی کے پاس مالک اشتر نام کا ایسا شتر مرغ ہے جو اپنی منقار سے تیرے سارے دانے میدان سے چن لے گا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اسے کہتے ہیں مردانگی, اسے کہتے ہیں شجاعت. ملک امیر شام کا, شہر امیر شام کا, دربار امیر شام کا, درباری امیر شام کے, اکیلا ایک علی کا چاہنے والا امیر المومنین کی طرف سے حق سفارت کو ادا کر کے دربار سے نکل گیا. اب تاریخ کہتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی بڑی دیر تک دربار پہ سناٹا چھایا رہا کہ یار یہ علی کا معمولی سا نوکر کس لہجے میں منہ توڑ جواب دے کے گیا ہے. کچھ دیر دربار پر سناٹا چھایا رہا. شاید یہ سناٹا خود امیر شام نے کھکھار کے توڑا اور گلا صاف کر کے بولا کہ کیا تم میں, اے میرے دربار میں بیٹھنے والوں, میرے دیے ہوئے زرق و برق لباس پہننے والوں, میرے دسترخوان پہ روٹیاں توڑ, حضرت کا دسترخوان بڑا مشہور ہے نا آپ جانتے ہیں, کیا تم میں سے, اب اس حسرت کا اندازہ لگائیے. امیر المومنین نے نہج بلاغہ میں ایک جملہ کہا ہے, الفضل ما شہدت بہی لادا, سچی فضیلت وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے. اب یہاں سب علی کے دشمن ہیں, چاہنے والا بھی اپنی بات کہہ کے چلا گیا, خالص دشمنوں کا مجمع, اور علی کے کردار کا قصیدہ کیسے پڑھا جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں فضیلت. اپنا تعریف کرے کمال نہیں ہے, خون کے پیاسے تعریف کرے کمال یہ ہے, اور آل محمد کا کردار اسی معیار پر ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. آ جائیے. امیر شام نے اپنے
اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ان سینکڑوں درباریوں کو خطاب کر کے کہا، اے میرے دربار میں بیٹھنے والوں، رنگین کپڑے میرے دیے ہوئے پہننے والوں، دسترخوان پہ میرے ساتھ لقمے توڑنے والوں، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو علی کے پاس جا کر میری طرف سے اسی لہجے میں بات کرے جس لہجے میں علی کا یہ معمولی غلام کر کے گیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ دربار علی کے دشمنوں کا کردار کی دھمک ایسی چھوڑ کے گیا علی کا چاہنے والا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے، ایک، کہ جو علی کے سامنے کھڑا ہو کر اسی لہجے میں بات کرے جس لہجے میں علی کا یہ معمولی غلام کر کے گیا۔ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ سب سر جھکائے بیٹھے تھے، کوئی سر نہیں اٹھا رہا تھا، جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ جب کوئی نہ بولا تو اپنی بغل میں بیٹھے ہوئے اپنے وزیر عمرو عاص کو کوہنی مار کے کہا، عمرو عاص کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اب سنیے، عمرو عاص بھی علی کا دشمن نمبر 1 اور امیر شام بھی علی کا بدترین دشمن۔ ایک دشمن دوسرے دشمن سے کہہ رہا ہے، اے عمرو عاص کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو اس نے کہا، امیر ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کا شرط تب بتاؤں گا جب جان کی امان دے۔ غور فرما رہے ہیں، حاکموں سے، جابر بادشاہوں سے اور رجواڑے والوں سے غریب لوگ جان کی امان اس لیے مانگتے تھے کہ صاحب کو اگر بات بری لگی تو گلا کٹوا دیں گے۔ تو اس نے کہا اگر جان کی امان دے، یعنی بعد میں اگر گلا نہ کٹوائے، تو اس سے کہا جان کی امان دے تو بتاؤں شرط کیا ہے؟ کہاں ٹھیک ہے چل بتا کیا بات ہے۔ کہا امیر شام ایسا ایک نہیں 10 کردار تیرے پاس بھی پیدا ہو سکتے ہیں جیسا یہ علی کا ایک چاہنے والا تھا، مگر اس کے لیے شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ جتنا بڑا علی کا کردار ہے تو بھی اپنے کردار کو ویسا بنا لے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یا علی جتنا بلند علی کا کردار ہے نا، جتنا اونچا علی کا کردار ہے، تو بھی اپنے کو ویسا بنا لے تو تیرے پاس بھی ایسے بہت سے پیدا۔ گویا دوسرے لفظوں میں امیر شام کو عمرو عاص نے سمجھا دیا کہ عمرو عاص نے یہ کہہ دیا گویا دوسرے لفظوں میں کہ امیر شام ایسے چاہنے والے نہ لباس سے پیدا ہوتے ہیں نہ روٹی کے ٹکڑوں سے پیدا ہوتے ہیں، ایسے چاہنے والے تو کردار کے اسی سانچے میں ڈھلتے ہیں، جیسا مولا کا کردار ہوتا ہے ویسا چاہنے والوں کا کردار ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کا کردار، یہ ہے وہ شجاعت، یہ ہے وہ مردانگی، یہ ہے وہ عزت جو آل محمد کا عشق انسان کو دیتا ہے۔ اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ دنیا نے جھکانا چاہا، دنیا نے ہمیں مایوس کرنا چاہا، مگر آل محمد کے چاہنے والے نہ کبھی جھکے، نہ کبھی مایوس ہوئے، نہ ظلم کے آگے سر جھکایا۔ آج بھی اس عزت کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ واللہ یہ حالات جو اس وقت چل رہے ہیں، ایک ڈھول بڑی تیزی سے پیٹا جا رہا ہے، اگرچہ یہ نیا نہیں ہے۔ اس وقت ہم اور آپ سب کے ذہن کہاں لگے ہوئے ہیں کہ صاحب امریکہ کا احمق پریسیڈنٹ بار بار کہہ رہا ہے کہ اب ہم حملہ کر دیں گے، اب ہم اٹیک کر دیں گے، اب ہم خاک میں ملا دیں گے، اب ہم ملیا میٹ کر دیں گے، مگر یہ کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے۔ جن کی عمریں ہیں 40-46 سال کی، جتنے سال کا انقلاب ہوا ہے
46 साल हो गए इनकलाब इस्लामी को। जिनकी उम्रें हैं 45-50 साल की, उन्हें सबको अच्छी तरह याद है ये पहली बार नहीं हो रहा है। इस 46 साल में शायद कोई साल ऐसा आया हो जब ये ना कहा हो हम हमला कर देंगे, हम अटैक कर देंगे। और कहते हैं पूरी दुनिया के मीडिया में शोर मचता है, हर तरफ हल्ला होता है, दुनिया चीखने लगती है, अब हमला हुआ, तब हमला हुआ, अब अटैक हुआ, तब अटैक हुआ। गल्फ में पड़े हुए जंगी बेड़ों के रुख तेहरान की तरफ कर दिए जाते हैं, मिसाइल तान दिए जाते हैं, हमला करने की धमकी होती है, मीडिया में शोर मचता है, सारी दुनिया परेशान होती है। आज हमला हुआ, कल हमला हुआ, मगर हम तो पिछले 46 साल से ये देख रहे हैं, शोर मचता है, धमकियां दी जाती हैं, मगर फिर कुछ भी नहीं होता है। आपने देखा ना, कौन सा भाई रेगन आया, डोनाल्ड ट्रंप भी पहली बार दोबारा इससे पहले आया, रीगन आया, कितने जालिम आए, निक्सन आया, उसके बाद ओबामा आया, उससे पहले बुश आया, कितने आए। कौन सा है जिसने हमले की धमकी नहीं दी। जंगी बेड़े तैयार, मिसाइल तैयार, शोर मचता है, डराने की कोशिश होती है, मगर फिर सारी दुनिया देखती है इतना शोर मचा और फिर कुछ भी नहीं हुआ। पता है आपको क्यों नहीं होता? अच्छा, ये वो लोग नहीं है साहब जो सिर्फ धमकी देते हो और कुछ करते ना हो। नहीं साहब, ये जब धमकी देते हैं तो करके भी दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक दिन इराक के जालिम डिक्टेटर से कहा था हम तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। कहा था, करके दिखाया। किया या नहीं? एक दिन उन्होंने अफगानिस्तान से कहा था हम तुझे रेत के ढेर में बदल देंगे। बदला या नहीं? इन्होंने हुस्नी मुबारक से कहा था, इन्होंने लीबिया के डिक्टेटर से कहा था मिटा देंगे। मिटाया या नहीं? इन्होंने पनामा को बर्बाद किया, इन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया। इन्होंने जो कहा वो करके भी दिखाया है, ऐसी बात नहीं है। जो कहा वो किया भी। मगर पिछले 46 साल से एक कौम के खिलाफ कहते हर साल हैं, मगर करने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? इसलिए कि उन्हें अच्छी तरह पता है न ये अफगानिस्तान है न इराक है। यहां अगर हमला करने की गलती की तो मुकाबला उस कौम से होगा जो जीना भी करबला से सीखती है, मरना भी करबला से सीखती है। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन, 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 नारे हैदरी, नारे सलावत। उन्हें अच्छी तरह पता है, पिछले 46 साल से बस धमकियां देते हैं, करते कुछ नहीं है, शोर मचता है। अब भी जो शोर मच रहा है ना, आप देख लीजिएगा, इस गुब्बारे की हवा भी बड़ी जल्दी निकल जाएगी। इसलिए कि जुर्रत नहीं है हुसैन वालों से टकराने की, हिम्मत नहीं है। इसलिए कि आज आले मोहम्मद के चाहने वालों के पास हर दौर से ज्यादा ताकत है। कल तक हमें कुचला गया, हमारे घर लूटे गए, गले काटे गए, बगदाद की दीवारें सादात और मुहिब्बान आले मोहम्मद के खून के गारों से बनाई गई, मगर आज आले मोहम्मद के चाहने वालों को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं है। क्यों? इसलिए कि आज इस कौम की सरपरस्ती और सरबराही के लिए दो मर्दे मुजाहिद हैं, फरजंदाने फातिमा। एक का नाम है सैयद अली खामेनेई और दूसरी जात का नाम है सैयद अली सिस्तानी। एक ने इराक का महा संभाला है, एक ने ममलकत ईरान का, और इन मुजाहिदों ने वो कर दिखाया है। आज पूरी दुनिया अगर किसी कौम के आगे सर झुका रही है
تو وہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں یا نہیں؟ ارے صاحب کل تک جو ہمارے کردار کا اقرار نہیں کرتے تھے آج تو وہ بھی اقرار کر رہے ہیں نا. جاتے ہوں گے آپ آس پاس کی بستیوں میں, جب آپ بتاتے ہوں گے ہم محمود پور کے ہیں, سید ہیں, شیعہ اہل بیت ہیں, تو اب تو دبی زبان میں نہیں کھلی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ اگر مردانگی کسی کے پاس ہے, اگر شجاعت کسی کے پاس ہے, اگر ہمت کسی کے پاس ہے تو وہ صرف شیعان علی ہے. اور کیوں نہ ہو جس قوم کا رشتہ فاتح خیبر سے ہو وہ قوم ہی سر اٹھا کے جینا جانتی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ میں نے شاید بات آپ کے سامنے کہی ہو, چونکہ کئی بار سال میں آنا ہوا ہے. اس جنگ سے پہلے یہ اسرائیل کے یہودی ملعون اتنے جری ہو گئے تھے, اتنے جری ہو گئے تھے مسلمانوں کا بار بار خون بہا کر, کہ جو ان کی ریلیاں نکلتی تھیں اسرائیل میں, ان ریلیوں میں جو یہ پلے کارڈ لے کے نکلتے تھے نا, پلے کارڈ جس پہ سلوگن نعرہ لکھا ہوتا تھا, تو ایک نعرہ ایک پلے کارڈ پوری دنیا کے میڈیا میں شو ہوا تھا. اس پر لکھا تھا مسلمانوں خیبر کی جیت تمہارا آخری چانس تھا. یعنی تم نے ایک زمانے میں ہم سے خیبر جیت لیا مگر اب کبھی ہم سے نہیں جیت پاؤ گے. یہ تانا کس کو تھا؟ پوری امت اسلام کو. یہ یہودی اپنے ہاتھ میں پلے کارڈ لے کر لہراتے تھے, اس پہ لکھا تھا خیبر از واز یور لاسٹ چانس. مسلمانوں ہم سے جیتنے کا تمہارا آخری موقع, آخری چانس بس خیبر تھا, یعنی اب کبھی ہم سے نہیں جیت سکتے. جب یہ غرور ذہن میں پیدا ہوا تو فاتح خیبر کے لال سید علی خامنئی نے اب تک اسرائیل پہ 2 حملے کیے. وعدہ صادق 1, وعدہ صادق 2, ٹرو پرومس 1, ٹرو پرومس 2, 2 حملے کیے ہیں آج تک. ابھی صرف 2 حملے کیے ہیں اور انہی 2 حملوں میں ایک داہنے رخسار پہ تماچا, ایک بائیں ہاتھ پہ رخسار پہ تماچا, 2 تماچے مار کے بتایا کہ یاد رکھو فاتح خیبر کل بھی ہم ہی تھے, فاتح خیبر آج بھی ہم ہی ہیں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. آج عزت شیعیت کا دور ہے. آج محاذ حق و باطل میں جو قوتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں, یہ ملعون خبیث شہزادہ سعودیہ کا محمد بن سلمان ایک دن بڑے غرور سے انٹرویو دے کے کہا تھا اس نے کچھ سال پہلے کہ ہماری اصل تیاری ان شیعوں سے لڑنے کی نہیں ہے, ہماری اصل تیاری اس آنے والے سے لڑنے کی ہے جس کا انتظار یہ دن رات کرتے ہیں اجل علی ظہوری کہہ کر. اشارہ کس کی طرف ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. کہا تھا کہ ہماری اصل مقابلہ, اصل ٹکراؤ کی تیاری اس پردہ غیب سے آنے والے امام سے ہے کہ جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں, جس آئیڈیالوجی کے تحت یہ جی رہے ہیں. واللہ کئی سال پہلے کہا تھا جب یہ یمن سے بھی نہیں بھیڑا تھا. اللہ اکبر. مملکت حسینی کے سربراہ سید علی خامنئی نے خود میدان میں قدم نہیں رکھا. یمن کے نہتے محبان آل محمد جن کے پاؤں میں پہننے کو جوتیاں نہیں ہے, ان کے ہاتھوں سے ایسا ذلیل کر کے پٹوایا کہ دماغ ٹھکانے آ گیا. جب ان کے غلاموں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو آقا سے مقابلے کا کیسے سوچ سکتے ہو؟ اور یہی وہ چیز ہے جوانوں جو ہمیں سمجھنا چاہیے. آج ہمارے مراجع کرام کی ہیبت,
آج دشمن کے اوپر طاری ہے، جب تم نائب امام سے آنکھیں نہیں ملا سکتے تو تم ہمارے امام کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ آمادگی کا دور ہے، تیاری کا دور ہے، اپنے آپ کو آمادہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹکراؤ قریب ہے۔ آج ٹھیک ہے ہم محاذ جنگ سے بہت دور ہیں، مگر جب امام آئیں گے تو ہم سب کو اپنے امام کی رکاب میں کھڑے ہونا ہے۔ غفلت کا دور نہیں ہے یہ۔ دشمن تیاری کر رہا ہے، ہماری تیاری کس پوزیشن میں ہے ہمیں خود یاد ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ عرب کے ایک سینئر صحافی نے، جو مصر کا ہے، اس نے ابھی 2 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا مصر کے ایک روزنامے میں۔ یہ بات آپ کو سنا دیتا ہوں اور گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ اب اس کو اندازہ لگائیے آپ آج شیعان اہل بیت کس منزل پہ کھڑے ہیں۔ اس نے اس آرٹیکل میں لکھا تھا کہ آج سے 45 سال پہلے، یعنی جب انقلاب آیا تھا، آج سے 45 سال پہلے ایک فیصلہ ہم عربوں نے لیا تھا اور ایک فیصلہ ان شیعان آل محمد نے لیا تھا۔ یعنی امام خمینی جس امت کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے کہا 2 فیصلے کیے گئے تھے، ایک ہم نے لیا عربوں نے، جتنے عرب ملک ہیں، ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم سپر طاقتوں کے ساتھ دوستی بنا کے رکھیں گے۔ ہم نے کیا فیصلہ کیا تھا سارے عربوں نے؟ ہم سپر پاور کے ساتھ دوستی بنا کے رکھیں گے۔ حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے طاقتور کی دوستی دوستی نہیں ہوتی، غلامی ہوتی ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا کہ ہم نے آج سے 45 سال پہلے سپر طاقتوں کی غلامی کا راستہ چنا، اور خمینی کبیر نے سپر طاقتوں سے مقابلے کا راستہ چنا۔ بس بات کی گہرائی تک پہنچ جائیے گا، گفتگو تمام۔ ہم نے غلامی کا راستہ چنا، انہوں نے ظلم کے مقابلے کھڑے ہونے کا اور سینہ سپر رہنے کا راستہ چنا۔ آج 45 سال بعد نتیجہ دنیا کے سامنے، آپ کو پتا ہے اچھی طرح، امام خمینی کے سامنے ایک آفر رکھی گئی تھی کہ انقلاب تو لے آئے ہو، مگر اگر حکومت چلانا ہے، ملک چلانا ہے، تو 2 آپشن ہیں، یا تو آپ مغرب کے پالے میں جائیے یا مشرقی بلاک۔ 2 بلاک تھے دنیا میں، ایک سوویت یونین جو آج کا رشیا ہے، ایک سپر پاور امریکہ۔ یا تو امریکہ کی گود میں بیٹھو یا سوویت یونین روس کے پالے میں جاؤ۔ امام خمینی نے کہا تھا نہ ہم امریکہ کی طاقت پہ بھروسہ کریں گے نہ ہم روس کی طاقت پہ بھروسہ کریں گے، لا شرقیہ ولا غربیہ، ہم صرف اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کریں گے۔ کس کی طاقت پر؟ اللہ کی۔ وہ کہتا ہے کہ آج 45 سال بعد دنیا کے سامنے نتیجہ آ رہا ہے، جنہوں نے غلامی چنی تھی وہ ایک ایک کر کے سب تاریخ کے کوڑے دان میں دفن ہو گئے۔ مصر کا حسنی مبارک، لیبیا کا قذافی، عراق کا صدام ملعون، یاد ہے آپ کو؟ جتنوں نے غلامی چنی تھی وہ ایک ایک کر کے تاریخ کے کوڑے دان میں دفن ہو گئے، اور جو نہیں ہوئے انہیں اپنے تخت حکومت کے چولہوں کے ہلنے کی آواز صاف سنائی دے رہی ہے۔ یہ جو ملعون مکہ اور مدینہ پہ مسلط ہے نا آل سعود، انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ کرسی ہل چکی ہے، وہ وقت بہت نزدیک ہے۔ شاید آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں جب خود سرزمین حجاز کے لوگ انشاءاللہ اس نجس خاندان کو میں تخت حکومت کے اٹھا کے فارس کی کھاڑی میں پھینک دے گا انشاءاللہ، وہ وقت دور نہیں ہے۔ تو جنہوں نے غلامی کی تھی وہ ایک ایک کر کے سب مارے گئے، اور انقلاب اسلامی آج بھی سر اٹھائے کھڑا ہے ساری دنیا کے ظالموں کے مقابلے میں ہے۔ تو جنہوں نے غلامی چنی وہ ذلیل ہو گئے، اور جنہوں نے مقابلہ کیا وہ عزت کے ساتھ کھڑے ہیں۔
45 سال میں یہ منزل آ گئی کہ جو کل کی 2 سپر طاقتیں تھیں ان میں سے ایک سپر طاقت یوکرین میں اپنی جنگ جیتنے کے لیے ایران سے بھیک مانگنے پہ مجبور ہے، اور دوسری طاقت بھاگ رہی ہے میدان سے، ہاتھ جوڑ رہی ہے کہ ہم پہ حملہ نہ کرنا، ہم پہ حملہ نہ کرنا۔ یہ ہے عزت، یہ ہے وہ مردانگی، یہ ہے وہ شرف کی زندگی جو عشق امیر المومنین انسان کو دیتا ہے۔ یہ ہے وہ عزت جو کربلا ہمیں عطا کرتی ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی کا پہلا سبق جو کتاب کربلا کے پہلے سبق ورق پہ لکھا ہے وہ عزت کی زندگی کا ہے یا نہیں؟ ہم اسی حسین کے عشق میں یہاں جمع ہوتے ہیں کہ جس نے صحرائے کربلا سے نرغہ عادا میں ہوتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، الموت اولا من رکوب العار، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، کہا تھا حسین ابن علی نے۔ اور یہ ہماری زندگی کا راستہ اسی مظلوم کربلا حسین ابن علی کا راستہ ہے۔ عالم انسانیت کو عزت، شرف اور مردانگی کی زندگی عطا کرنے کے لیے حسین نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا۔ 3 دن کی پیاس اور ننھے ننھے بچوں کی ہائے پیاس کی آوازیں بلند تھیں، مگر حسین کے پائے سے بات میں لغزش نہیں تھی۔ آپ جانتے ہو عزیزوں، ابھی گرمی کا موسم باقی ہے، انسان اپنی مصیبت پہ صبر کر لیتا ہے، مگر جب کسی کے بچے تڑپتے ہیں تو اپنے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ آپ میں جو صاحب اولاد ہیں، اگر رات کے کسی ٹائم آپ کا بچہ جاگ جائے اور آپ سے پانی مانگ لے تو جب تک پانی نہیں پلا دو گے دوبارہ سو نہیں سکتے، نہ باپ نہ ماں سو نہیں سکتے، نیند نہیں آئے گی۔ ارے کوئی اس حسین کے دل سے بھی پوچھے جس کے سینے پہ سونے والی سکینہ 3 رات سے کہہ رہی تھی العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے سنا ہے کربلا میں 3 دن کے پیاسے تھے، مگر 3 دن کے پیاسے کربلا میں حسین کے اہل حرم تھے، مولا خود کب سے پیاسے تھے اسے کربلا کی تاریخ خود بھی نہیں جانتی۔ یہی وجہ ہے کہ سکینہ خود بھی پیاسی تھی، مگر یہ پتا تھا بابا کتنے پیاسے ہیں۔ وہ ننھی بچی جب پیاس سے تڑپتی تھی تو اس کربلا میں سکینہ کے دل میں ان سختیوں کو دیکھتے ہوئے ایک حسرت تھی جو کروٹیں لے رہی تھی۔ وہ حسرت کیا تھی پتا ہے آپ کو؟ اس حسرت کا اظہار سکینہ نے تب کیا جب بابا رخصت ہو کے خیمہ گاہ سے مقتل کی طرف جا رہے تھے۔ الوداعی مجلس ہے، حسین جب خیموں سے الوداع ہو رہے تھے تو حسین اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور روایت کی لفظیں ہیں اسب باوفا کو حسین نے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، ایڑ لگائی۔ وہ ذوالجناح جو مولا کی مرضی کو سمجھ کے آگے چلتا تھا، آج جب ایڑ لگانے پہ بھی آگے نہ بڑھا تو میرے مظلوم مولا نے کہا ذوالجناح مجھے پتا ہے تو بہت پیاسا ہے، تو بہت تھکا ہوا ہے ذوالجناح، مگر یاد رکھ تجھ پہ یہ میری آخری سواری ہے، مجھے میری منزل تک پہنچا دے، اس کے بعد زحمت تمام۔ ذوالجناح اپنی مجبوری کو جانتا ہے، ابھی مولا کی نظر وہاں نہیں پڑی، بے زبان گھوڑا کیا کہتا، سر جھکا لیا، اور جہاں موٹے موٹے آنسو ذوالجناح کی آنکھوں سے گر رہے تھے، جب حسین کی نظر وہاں پڑی تو کیا دیکھا، ننھی سکینہ
زلجنا کے قدموں سے لپٹی ہے، آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، اس لیے کہ جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، حسین نے سکینہ کو دیکھا، روایت کی لفظیں ہیں حسین گھوڑے سے اترے، آ کے ننھی سکینہ کو زلجنا کے قدموں سے جدا کیا، سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کے بس ایک جملہ حسین نے کہا، لاڈلی سکینہ بیٹا ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ہمیں خیمے میں الوداع کیا تھا نا، خدا حافظ کہا تھا نا، کہا ہاں بابا کہا تھا، کہا بیٹا ہمیں رخصت کر دیا تھا نا، کہا ہاں بابا کر دیا تھا، کہا لاڈلی جب رخصت کر دیا تھا تو اب زلجنا کے قدموں سے کیوں لپٹی ہو؟ بس ننھی سکینہ کے جملے سنیے، اتنا کہا بابا اس لیے کہ جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا، بابا ہم یہاں کیسے رہیں گے؟ کہا بیٹا مگر آپ نے ہمیں خیمے میں رخصت کر دیا تھا۔ کہا اچھا بابا اب آپ جا رہے ہیں تو جائیں، اب سکینہ آپ کو نہیں روکے گی، مگر بابا جانے سے پہلے ایک حسرت ہے، وہ حسرت پوری کر دیجئے۔ اللہ اکبر، سن لیجئے عزادارو، ننھی سکینہ نے کہا بابا ایک حسرت ہے وہ پوری کر دیجئے۔ کہا بیٹا کیا حسرت ہے؟ کہا بابا اب آپ جائیے سکینہ نہیں روکے گی، مگر بس اتنی حسرت ہے کہ جانے سے پہلے ردنا الی حرم جدنا، ہمیں نانا کے مدینے واپس پہنچا دیجئے۔ بڑا ارمان تھا سکینہ کو مدینے جانے کا، اس لیے کہ جب تک مدینے میں تھی سکینہ کے قدم زمین پہ نہیں پڑتے تھے، کبھی چچا عباس کی آغوش، کبھی بھیا اکبر کی آغوش، کبھی پھوپھی سکینہ کی باہیں، کبھی پھوپھی ام کلثوم، کبھی بابا کا سینہ۔ کیا کہا مظلوم کربلا نے پلٹ کے؟ بے کس حسین نے اپنی بچی کو تو بس اتنا جواب دیا کہ لاڈلی اب تیرے بابا کی زندگی میں اتنا وقت نہیں بچا کہ تجھے مدینے واپس پہنچا سکے، مگر عزاداروں سمجھ رہے ہیں نا اس باپ کے دل کی حالت کیا ہوگی جسے آج ہی سے پتا ہے میری یہ بچی اب کبھی مدینے نہ جائے گی، شام کا زندان ہوگا، گوشہ زندان میں میری لاڈلی دفن کی جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ ہائے سکینہ جو 3 دن سے آلتش کہہ رہی ہے ہائے پیاس، اس سکینہ کی پیاس کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ مگر یہ سکینہ خود بھی پیاسی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بچی یہ بھی جانتی ہے میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس روایت اور مجلس تمام۔ ننھی سکینہ نے بابا کو جانے دیا اور حسین جب چلے گئے سکینہ کے کان مقتل کی طرف لگے تھے۔ ہائے میرے بابا کی خیر ہو، میرے بابا کی خیر ہو۔ ننھی سکینہ خیمے میں منتظر تھی، کچھ دیر بعد در خیمہ پر زلجنا کی آہٹ محسوس ہوئی۔ دروازہ خیمہ پہ زلجنا واپس آیا۔ روایتوں میں لکھا ہے خیمے سے سب سے پہلے حسین کی ننھی سکینہ باہر آئی۔ شیخ عباس قمی نے یہ جملے تحریر کیے ہیں، اسی کے ساتھ مجلس تمام ہے۔ اب سنیے، ننھی سکینہ زلجنا کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی، خون میں نہایا ہوا زلجنا، بدن میں تیر پیوستہ،
آج سواری آئی تھی، سوار نہیں آیا تھا، سکینہ قریب گئی۔ دو سوال شیخ عباس قمی نے سکینہ کی زبان سے لکھے ہیں۔ پہلا سوال، یا ذوالجناح من الذی ایتمنی فی صغر سنی، انسان عمر کے کسی بھی حصے میں یتیم ہو درد ہوتا ہے نا، اور کوئی سکینہ کی طرح یتیم ہو؟ کیا پوچھا؟ اے ذوالجناح پہلے تو مجھے اتنا بتا، مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا؟ اجرکم اللہ، مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا؟ پہلا سوال سکینہ نے یہ کیا۔ دوسرا سوال سنیں گے، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ وہ بچی جو خود 3 دن سے پیاسی تھی، اس نے ذوالجناح سے دوسرا سوال پوچھا، یا ذوالجناح حل سقیا ابی ام قتلت شانا، ذوالجناح جب میرے بابا کا گلا کاٹا گیا تو کسی نے ایک قطرہ پانی بھی پلایا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ بے زبان گھوڑا کیا جواب دیتا؟ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، زبان بے زبانی سے کہہ رہا تھا، بی بی آپ کا بابا پیاسا ذبح کیا گیا۔ واہ محمد واہ علیہ واہ حسینہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار تجھے واسطہ تیری عظمت و جلالت و شان کرم کا ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما۔ رب کریم بندگی اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما۔ پروردگار ہم سب کا روز حشر، ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ اور رتبات عالیات کی حفاظت فرما، وہاں حفاظت کر رہے نوجوانوں کے عزم و حوصلے اور ہمتوں میں اضافہ فرما۔ پروردگار دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، جو مظلوم ہیں ان سب کی مدد و نصرت فرما۔ علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ۔ پروردگار منتقم خون حسین صاحب زمانہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکیں۔